warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd fa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे पारा 29. आज इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे सूरत अल जिन. तिलावत होगी. आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. स्लो. بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Kindly share the screen. So आज हम पढ़ने जा रहे हैं पारा 29 में सूरत अल जिन. सूरतुल जिन मक्की सूरत है. 28 आयात है, 2 रुकू है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जिन के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन. कुछ हमारे पास मिसकंसेप्शंस है, कुछ वी डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज. तो अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें जिन्नात के बारे में जो बताएंगे वो हम आज सीखेंगे ताकि हमारे सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर हो जाए. हमने क्या पढ़े हैं? अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फरमाया कि हमने इंसान को बनाया, जिन्नात को बनाया और फरिश्तों को बनाया. 3 मखलूक के बारे में हम जानते हैं. हम इंसान को अल्लाह ने किससे बनाया? मिट्टी से बनाया. आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने बनाया तो बता दिया कि हमने इंसान को मिट्टी से बनाया. और जिन्नात को अल्लाह ताला फरमाते हैं आग से बनाया, स्मोकलेस फायर. और फरिश्तों को किससे बनाया है? कोई आइडिया? नूर से. जी, यू आर राइट, नूर से बनाया. और अल्लाह ताला ने क्यों बनाया है?
انسان اور جنات کو. دیکھیے جیسے فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہے، بٹ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے فری ول نہیں دیا ہے. تو وہ اللہ کے ہر حکم کے تابع ہے. بٹ دو مخلوق ہے، دو کریشن، انسان اور جن. اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو فری ول دے کر پیدا کیا ہے. اور کیا فرمایا؟ دیکھیے سورۃ الزاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے پیدا کیا انسان اور جنات کو. تو نہیں پیدا کیا گیا انسان اور جنات سوائے اس ایک پرپز کے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. پھر سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے اسکرین پر ہے کہ اے جنات اور اے انسان، کیا نہیں آئے تمہارے پاس ہمارے بھیجے ہوئے رسول تمہی میں سے، اور وہ پڑھتے ہیں ہماری آیات تم پر. کیا انہوں نے تمہیں ہماری آیات پڑھ کے نہیں سنائی؟ کیا قرآن یا اللہ کی کوئی کتاب تم تک نہیں پہنچی؟ از دا کویشچن. ٹھیک ہے، چلے آج انشاءاللہ کچھ اور ڈیٹیلز ہم لوگ دیکھ لیں گے، اور بائی دی اینڈ آف دی کلاس ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا ہمیں جنات سے ڈرنا ہے، یا ان سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا ہے کہ کیا ہم ان سے پناہ مانگے یا ان سے حفاظت کی کوئی دعا سکھائی گئی ہے. ایوری تھنگ وی ول اسٹڈی انشاءاللہ. سب سے پہلے تھوڑا ان کے نام پر ہم فوکس کرتے ہیں. جن ایکچولی یہ جو ہے نا سورۃ الجن، تو جن از دا پلورل. تمام جنات مل کر ان کو کہا جاتا ہے جن. سو سنگولر ہوتا ہے جنی، لکھ لیجیے. سنگولر از جنی، پلورل جن. پھر سورت الرحمن میں بار بار جان ورڈ آتا ہے، جان. تو جان کہا گیا ہے جنات کا باپ، تمام جنات کا باپ. جیسے ہم سب کے باپ کون؟ یعنی پہلا انسان آدم علیہ السلام. ایگزیکٹلی. تو ویسے دا فرسٹ جن اور دا فادر آف دا جنات از کالڈ جان. کتنے نام مل گئے ہم کو ابھی؟ جان از دا فادر، جنی از دا سنگولر، جن از دا پلورل. ابھی کچھ اور بھی نام ہم دیکھ لیتے ہیں. عامر. عامر وہ جن جو گھر میں رہتے ہیں، ہمارے گھروں میں رہتے ہیں، ان کو عامر کہا جاتا ہے. پھر ایک نام ہے ارواح. ارواح وہ جن ہے جو بچوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں. ارواح وہ جن ہے جو بچوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. پھر آپ نے ایک نام اور بھی سنا ہوگا، شیطان. تو شیطان از دا ایول جن. ایول جن یعنی کیا؟ وکیڈ، جو دشمن ہو، ستائے، پریشان کرے، تکلیف دے. جنوں میں سے اسے شیطان کہا گیا ہے. پھر ایک اور نام لکھ لیجئے، عفریت. عفریت یہ جنوں میں سے بہت ہی اسٹرانگ جن ہوتے ہیں عفریت، اور یہ وسوسے ڈالتے ہیں وضو میں، نماز میں وسوسے ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے اتنا ڈیٹیل ہمارے لیے ابھی فی الحال کافی ہے. اب ہم سورہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور دیکھ لیتے ہیں، پھر ہمیں یہ سورت اور بہتر طریقے سے سمجھ آئے گی انشاءاللہ. تو
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا، اس دوران یہ جو جن ہے، کیا جن ہمیں نظر آتے ہیں؟ بتاؤ. نہیں باجی. ہاں، نہ ہم جنات کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی فرشتوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں میں کچھ لمیٹیشنز رکھی ہے، ہماری آئی سائٹ کی کچھ ویژن کی لمیٹیشن ہے کہ ہم نہ جنات کو دیکھ سکتے ہیں، نہ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں، رائٹ. اور بھی ہماری آنکھوں کی کچھ لمیٹیشن ہے، اور کچھ چیزیں ہم نہیں دیکھ سکتے، جیسے مائکرو آرگینزمس، مائکروسکوپک جو جرمز ہوتے ہیں جیسے بیکٹیریاز، وائرسز. کیا ہم ان کو، فنگس کو دیکھ سکتے ہیں؟ جب فنگس گرو ہونے لگتا ہے تب ہمیں نظر آتا ہے، بٹ بیکٹیریا اور وائرسز بھی ہمیں نظر نہیں آتے. تو کیا وہ بیکٹیریاز اور وائرسز سارے کے سارے ہمارے لیے ہارمفل ہوتے؟ نہیں باجی. نہیں ہارمفل ہوتے سنا، پھر کچھ کیسے فائدے ہوتے؟ کچھ ہاں، فائدے بھی دیتے، لائک بیکٹیریا ان دا ملک curdles the milk, that is good for us. ویری گڈ. تو سنا از رائٹ کہ بیکٹیریاز اور وائرسز جو ہے اس میں بھی دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، بینیفیشل اینڈ ہارمفل. تو جیسے یہ سائنس کی باتیں ہم کو سمجھ آتی ہے نا، کیونکہ ہم نے سائنس کی کتابیں پڑھی ہوئی ہے الحمدللہ، اور اس پہ کافی ریسرچ ہوا ہے. بٹ جنات کی باتیں، فرشتوں کی باتیں، یہ باتیں، غیب کی باتیں، جنت اور دوزخ کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی زیادہ، کیونکہ ہے نا ہم نے اس کے بارے میں پڑھائی نہیں کی ہے اور نہ بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پوری سورہ نازل فرما دی تاکہ ہمیں جنات کے بارے میں تھوڑی سی تو انفارمیشن ملے، اور بے وجہ ہم لوگ ڈرے نہ، گھبرائے نہ، پریشان نہ ہو جنات کے بارے میں سوچ. اب جیسے سنا نے بتایا کہ بیکٹیریاز، وائرسز بھی دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، اچھے اور برے ہمارے لیے. ویسے کیا ہمارے آس پاس اس وقت ہے بیکٹیریا اور وائرسز؟ ہے. آپ کو پتا ہے ابھی ہمارے ہاتھوں پہ کتنے سارے جرمز ہیں، آپ کتنی بار دھو لو، وضو بنا لو، غسل کر لو، آپ ڈس انفیکٹنٹس یوز کر لو، سینیٹائزرز یوز کر لو، آپ کے ہوا میں بھی وائرسز ہے، آپ کے گھر میں بھی، آپ کے اسکن پر بھی، یہاں تک کہ آپ کے باڈی کے اندر بھی وائرسز اور جرمز اور بیکٹیریاز ہیں. تو کیا ہم ڈرتے ہیں ان سے پورا دن 24 گھنٹہ کہ میرے اندر وائرسز گھس گئے، میرے اندر بیکٹیریاز گھس گئے؟ ہاں، جب وہ بیکٹیریاز، وائرسز ہمیں کب بیمار کر سکتے ہیں وہ بتاؤ. یہ تھوڑا بیک گراؤنڈ ہم دیکھیں گے نا تو ہم کو بہت آسانی سے جنات کے بارے میں سمجھ آئے گا. ہاں بتائیے سنا کہ کب یہ وائرسز اور بیکٹیریاز ہم کو بیمار کر سکتے، ہارمفل ہو سکتے ہمارے لیے؟ اینی بڈی ایلس؟ جب ہماری باڈی کی امیونٹی لو ہو جاتی ہے، وہ ہماری باڈی میں آلریڈی ہے، باہر بھی ہے، ہوا میں بھی ہے، پانی میں بھی ہے، کھانے میں بھی ہے. جب ہم کمزور پڑ جاتے، ہماری امیونٹی لو ہو جاتی ہے، تو یہ بیکٹیریاز، وائرسز ہمارے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، ہمارے امیون سسٹم پر، اور پھر وہ ہم کو بیمار کر سکتے ہیں. تو بیمار بھی کرتے ہیں تو ہم کیا کر لیتے ہیں؟ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم اس کا علاج کراتے ہیں، ہم میڈیسنس لیتے ہیں، اینٹی بایوٹکس، اینٹی وائرلس، اور الحمدللہ اللہ کے حکم سے پھر ہم وہ ڈوز کمپلیٹ کر کے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. کتنی بار ہوئے ہیں نہیں بچپن سے لے کے اب تک بیمار؟ تو کیا کتنا ڈرتے ہم لوگ یہ بیکٹیریاز اور وائرسز سے. ہاں، ابھی پینڈیمک میں بہت ڈرا دیا تھا ہم کو کرونا وائرس نے، تب ہم بہت ڈر گئے تھے اور ہم لوگوں نے خوب لاک ڈاؤن کیے اور خوب احتیاط کی. بٹ ایوری ڈے لائف میں ڈو وی کو ایگزسٹ وتھ دیز مائکرو آرگینزمس؟ ٹیل می، کہ ہم رہتے ہیں ان کے ساتھ کہ نہیں رہتے؟ وہ ہمارے گھر میں، ہماری باڈی میں بھی رہتے، پھر بھی ہم نہیں ڈرتے. الحمدللہ ہم اپنی روز کی لائف جی رہے ہیں.
اب جیسے وہ ایک مخلوق ہے، کیونکہ ہم کو ان کے بارے میں خوب معلوم ہے، ریسرچ ہے، دوائیاں ہے، تو وی آر اوکے وتھ اٹ، ہے نا، ہمارے لیے وہ نارمل ہے. لیکن اب اگر ہم آتے ہیں جن اور فرشتوں کے بارے میں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ نہ ہم کو یہ مائکرو آرگینزمس، جرمس، بیکٹیریاز ہم کو نہیں دکھتے، ہماری آنکھوں سے ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. یہ ہم پر اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ آپ کتنے ہی ہاتھ دھو لو، آپ کے ہاتھ پہ کیڑے گھومتے ہوئے نظر آئیں گے تو آپ کتنے بے چین رہو گے، پاگل ہو جاؤ گے. آپ پانی پی رہے ہو، ہم جو پانی پیتے ہیں نا، آپ کتنا ہی اس کو کلین کر لو، آپ اس کو بوائل کر لو، آپ اس کو فلٹر کر لو، لیکن پھر بھی پانی میں بھی جرمز ہوتے ہی ہے. تو آپ سوچو، اگر آپ کو پانی پیتے وقت جرمز نظر آتے تو آپ پانی کیسے پیتے، پی پاتے؟ سائیکک ہو جاتے ہم سب، دماغ خراب ہو جاتا ہم سب کا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے. اسی طرح اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، اس کی حکمت ہے کہ نہ ہمیں جن نظر آتے ہیں اور نہ فرشتے نظر آتے، کیونکہ ہم اگر ان کو دیکھ لے، کیونکہ وہ ہماری طرح مخلوق نہیں ہے نا، اگر ہم ان کو دیکھ لے تو ہمارے لیے جینا مشکل ہو جاتا. اب جیسے ہمارے گھر میں، ہمارے جسم میں یہ مائکرو آرگینزمس رہتے ہیں، ویسے ہی یہ جن ہے جن کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے، وہ بھی ہمارے گھروں میں بھی رہتے ہیں، ہماری سوسائٹیز میں بھی رہتے ہیں، ہماری ٹوائلٹس، ہمارے کچنز میں بھی رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو ہماری باڈی میں بھی ایکسیس ہے. جیسے یہ وائرسز اور بیکٹیریاز ہماری باڈی میں بھی گھس جاتے ہیں، ویسے جن بھی ہماری باڈی کے اندر بھی ان کو خون کے تھرو دے کین ٹریول ان آور باڈی. جرمس بھی کیسے ٹریول کرتے؟ بلڈ کے تھرو ہی ٹریول کرتے باڈی میں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسس کہاں تک دیکھ رکھا ہے جن کو؟ اونلی انٹل آور چیسٹ، ہمارے سینے تک کے ان کو انٹری، ہمارے دل میں ان کو انٹری نہیں. اگر دل میں انٹری ہو جائے تو پھر وہ ہم پر کیا کرے، پورا ہی باس بن جائے ہمارا. بٹ سینے تک انٹری ہے تو پھر یہ جن کیا کر سکتے ہیں؟ بس ہمیں وسوسے ڈال سکتے ہیں. کہاں پڑھے تھے ہم نے وسوسے کا ذکر؟ کون سی صورت میں؟ ناس میں، سورت ناس. سورہ ناس، آخری آیت اس قرآن کی، اس پورے قرآن کی آخری آیت ہے. یوسوسو فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ وسوسہ ڈالتے ہیں سینوں میں. کون ڈال سکتے ہیں؟ انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی، دونوں ڈال سکتے ہیں. So I think these details are enough for us to begin with، کہ ہم کو اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو ایگزسٹ کرتے ہیں. اوکے، اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں بتایا کہ یہ جن جہاں رہتے ہو تم وہاں نہیں جانا. پورے قرآن میں کہیں نہیں بتایا، نہ کوئی حدیث آئی کہ جہاں جن رہتے ہیں وہاں تم مت جانا، اور جہاں تم رہتے ہو وہاں جن نہیں جائیں گے. ایسا کوئی پارٹیشن اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا. کوئی علاقہ ان کو نہیں دے دیا کہ یہ علاقہ تمہارا ہے، تم اس میں رہو اور اس علاقے میں تم مت جانا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس سوسائٹی میں وی آل کو ایگزسٹ اینڈ لیو ٹوگیدر. کیا اب سارے جن برے ہوتے ہیں یا کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں؟ تو اسی صورت میں ہم آگے پڑھیں گے کہ جیسے ہم انسانوں میں بھی کچھ انسان اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں، کچھ مسلمان ہوتے ہیں انسانوں میں اور بہت سے مسلمان نہیں ہوتے. کچھ مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں اور کچھ مسلمان ہو کر بھی اللہ کے نافرمان ہو سکتے ہیں. کچھ انسان فائدے مند ہوتے ہیں، ویل وشرز ہوتے ہیں، بینیفیشل ٹو ادرس، اور کچھ انسان دوسرے انسانوں کے دشمن بھی ہو سکتے ہیں.
तकलीफ भी पहुंचा सकते हैं, मर्डर्स भी करते हैं, बॉम्ब्स भी बनाते हैं। वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी अच्छे और बुरे होते हैं, वैसे ही जिन भी कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। वैसे ही जिन भी कुछ मुसलमान होते हैं, कुछ मुसलमान नहीं होते। ये सब कुछ इस सूरा में हम पढ़ेंगे। क्या जिन के पास अक्ल है? बिल्कुल उनके पास अक्ल है। क्या उनके पास इल्म है? क्या जिन के पास इल्म है? तो जिन के पास भी इल्म है, लेकिन जिन के पास उतना इल्म नहीं जितना इंसान के पास। और इसका प्रूफ हमको कहाँ मिल गया था? जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तब अल्लाह ताला ने बता दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतना इल्म दे दिया दुनिया का कि फरिश्तों के पास भी उतना इल्म नहीं था। फिर फरिश्तों से कहा कि इंसान के सामने सजदा करो, जस्ट आउट ऑफ रेस्पेक्ट एंड ऑनर। तब इब्लीस ने तकब्बुर किया। उसके तकब्बुर की एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि उसके पास भी उतना इल्म नहीं था जितना इल्म इंसान के पास है। तो उसने एक दूसरा बहाना मार के पलटी मार दिया और उसने अल्लाह की भी नाफरमानी कर दी। तो उस दिन से फिर वो दुश्मन बन गया किसका? इंसान का। ओके, अब ये हुआ कि जैसे हम देख रहे थे कि जिन सिर्फ हमारी बॉडी में नहीं रहते, हमारे घरों में नहीं रहते, बल्कि सारे जो जिन हैं वो जमीन, पूरी जमीन में रह सकते हैं और आसमानों में भी उनका बसेरा है। इंसान और जिन के बीच में जो डिफरेंसेस है वो हम देख रहे थे। फर्स्ट डिफरेंस क्या देखे हम? कि इंसान किससे बना है? मिट्टी से। और जिन किससे बने हैं? आग से। आग से। फर्स्ट पॉइंट, यस। सेकंड पॉइंट, इंसान, जिन इंसान को देख सकते हैं, इंसान जिनको नहीं देख सकते। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इंसान के पास जिन से ज्यादा इल्म है, नॉलेज है। नेक्स्ट, और ऑफ कोर्स जिनके पास इल्म कम है इंसान से। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इंसान की स्पीड बहुत कम है एज कंपेयर टू जिन की स्पीड। जिन की स्पीड बहुत 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 ज्यादा है। इसका मिसाल हमको कहाँ से मिली, रेफरेंस? Baji, your voice is cutting a bit. Is it? Tell me, let me know. My Wi-Fi is good. You let me know again if it is cutting, okay? Right now, is it okay, Sana? आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी आ रही है बाजी, बट बीच बीच में कट रही है। नहीं अभी कट भी रही कट थी, रही? नहीं कट रही थी सना, तुम्हारी एंड पर ही होगा अच्छा प्रॉब्लम। मैं वापस ज्वाइन करती हूँ। ओके ओके, और किसी को ऐसे लगा? चांदनी नहीं दी? लग- मुझे तो लग रहा है कट रही है, मुझे भी लग रहा है। नहीं, अच्छा, बहुत क्लियर आई, सब सुनने आया। हाँ मुझे भी सब ओके, सुनने आया जी। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सूर्या, यू लेट मी नो इफ देयर इज एनी डिस्टर्बेंस, ओके? जी। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, तो हम डिफरेंसेस देख रहे थे, स्पीड की बात हो रही थी। स्पीड का रेफरेंस कहाँ से दिया मैंने आपको, सना? सुरैया? बाजी वो बिल्किस और सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्से। हाँ, सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक्य में हम पढ़ चुके हैं सूरह नमल में कि जिनके पास कितनी स्पीड है कि वो क्या कर सकते हैं? तख्त उठा के ले आए, कितनी देर में तख्त उठा के लेके आए थे बिल्किस का? कॉफिन आए। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, ब्लिंक ऑफ एन आई, यू आर राइट। तो ये अल्लाह ताला ने उन लोगों को भी कुछ ऐसे पावर्स दिए हैं और स्पीड भी बहुत दी है। अब हम देखेंगे कि और क्या हुआ था। काइंडली शेयर द स्क्रीन। अब हम
آیتوں کی طرف چلتے ہیں. اتنا بیک گراؤنڈ ہمارے لیے انف تھا، رائٹ. اب یہ ہو رہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو یہ جو جن ہے سارے، جیسے ہم پڑھ چکے کہ وہ زمین پر بھی اور آسمانوں پہ بھی ان کا ڈیرا تھا، وہاں پر بھی وہ جا کر اپنی بیٹھکیں میٹنگز کیا کرتے تھے. تو وہ جب اب آسمان میں جانے لگے تو آسمان میں ان کے اوپر آسمان سے بامز داغے جانے لگے، اور وہ بام کس شکل میں تھے؟ ستاروں کی شکل میں. شیاب الثاقب ہم پڑھیں گے اسی سورہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ستاروں سے ان لوگوں کو بامبنگ کر کے بھگایا، تو وہ لوگ آسمانوں کے اوپر نہیں پہنچ پا رہے تھے. تو سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، وائی آر وی بینگ ہشڈ اوے فرام ہیئر، وائی آر دا اسکائیز لاکڈ فار اس. یہ آسمان تو ہمارے لیے کبھی لاک نہیں کیے گئے تھے، ہماری انٹری تو یہاں پر آلویز پاسبل تھی. اب یہ ایکسس ڈینائیڈ، بار بار ہو رہا ہے، ایکسس ڈینائیڈ، ایکسس ڈینائیڈ، کہ نہیں جا سکتے اب آسمان میں. اور ہم پر ستارے برسائے جا رہے ہیں، اور ستارے کس سے بنے ہوتے؟ آگ سے بنے ہوتے. تو اب دیکھیے کہ جن بھی آگ سے بنے ہیں، ستارے بھی آگ کے بنے ہوئے ہیں، تو آگ سے آگ کو روکا بھی جا سکتا ہے، آگ سے آگ کو دھمکایا بھی جا سکتا ہے. اس کا بھی ریفرنس ہم کو یہاں پر ملا کہ یہ جن ڈر گئے جب ان پر آگ کے گولے، آگ کے شعلے برسائے گئے، اور پھر وہ سوچتے ہی رہ گئے کہ ایسا کیا ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہمیں یہ ایکسس نہیں مل رہا ہے آسمان میں. تو وہ پھر سے زمین پر آ گئے. اب یہ والا واقعہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف گئے تھے؟ طائف کی طرف، ہے نا. اور طائف سے لوٹتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا کی وادی میں، نخلا کی وادی سے گزرے. وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور قرآن کی تلاوت کی. تو یہ جو جنات کا گروپ تھا پورا، وہ سارا جنات کا گروپ وہاں سے گزر رہا تھا، اور ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سن لیا. ایکسیڈنٹلی، بائی چانس انہوں نے سن لیا. بٹ جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہمارے لیے بائی چانس ہو سکتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہر چیز ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے جب چاہا تو ان جنات نے قرآن سن لیا، اور قرآن سنتے ہی پھر ان کو، قرآن سنتے ہی ان کی کیا ریاکشن تھی؟ ان کو قرآن اتنا انٹرسٹنگ لگا، بالکل سچا، اور اللہ کے کلام پر فوراً سارے جن ایمان لے آئے. جیسے ہی وہ ایمان لے آئے، فوراً وہ اپنے قبیلوں کی طرف گئے. اب کیونکہ یہ بہت تھوڑے جن تھے نا، وہ اپنے قبیلوں کی طرف گئے، اور تمام جنوں کو انہوں نے وہ قرآن کی آیتیں سنائی جو انہوں نے خود سنی. تو سارے جن، موسٹ آف دیم، ایمان لے آئے. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ہمیں اس سورہ میں یہی ساری ڈیٹیلز بتا رہے ہیں. اس کے بارے میں حدیث میں یہاں سے آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. عکاس کے بازار کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، اور کیا ہوا؟ آیات کے ساتھ پڑھتے ہوئے، آیت نمبر 1 سورت الجن. کافی آج ہم لوگوں نے ڈیٹیلڈ انٹروڈکشن کیے ہیں
سورہ جن کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، آپ کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اوہی، وحی کی گئی. پیسو وائس ہے. اوہی میں وہی ورڈ نظر آ رہا ہے نا آپ کو، بٹ اوہی از اے پیسو وائس، کہ وہی کی گئی، الیہ میری طرف، انہو کی بے شک، انہو استمع کی بے شک، سن لیا انہوں نے. کس نے سن لیا؟ ان لوگوں نے. نفرم ایک جماعت نے، من الجن اس میں سے، جنوں میں سے. یہ جو ہو ہے نا انہو، وہ قرآن کے لیے آیا ہے کہ کیا وحی کی گئی میری طرف، یہ قرآن، اور اس قرآن کو سن لیا. استمع میں سماعت ورڈ ہے، سن لیا. نفرم ایک گروپ نے، ایک جماعت نے. کن کی جماعت تھی یہ؟ من الجنی، جنات کی جماعت. پھر اب جنات نے سن تو لیا قرآن، پھر جنات کیا بولے؟ فقالو پھر انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، سمعنا سنا ہم نے. کیا کہا ان فرشتوں نے کہ سوری ان جنات نے کہ بے شک سن لیا ہم نے، قرآنن یہ قرآن. کیسا ہے یہ قرآن؟ عجبا یونیک. عجیب جو ہے نا، ہم اردو میں عجیب کو تھوڑا نیگیٹو سینس میں لیتے ہیں، بٹ عربک میں عجیب کا مطلب ہوتا ہے ونڈرفل، امیزنگ، حیران کن، یونیک ریسائٹیشن. Kindly share the screen. I cannot see the screen. ہاں، تو پہلی آیت سے ہمیں کیا سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے، اور اس قرآن کو سن لیا جنات کی ایک جماعت نے. کتنے تھے؟ نفرن کہتے ہیں ایک ایسے گروپ کو، منیمم 3 میکسیمم 10، یعنی 3 سے 10 جن تھے اس گروپ میں. ان لوگوں نے بس چلتے چلتے، نکلتے نکلتے یہ قرآن سن لیا. قرآن سنتے ہی they were amazed، they were amazed کہ کیا زبردست unparalleled کلام ہے یہ. اور فوراً انہوں نے کیا کہہ دیا کہ بے شک ہم نے سنا اس قرآن کو، کیا زبردست کلام ہے یہ. حیران رہ گئے. اب صرف حیرانی تک کی بات نہیں تھی، صرف حیرانی تک کے بات نہیں تھی. آگے دیکھتے ہیں آیت 2 میں کیا ہوا. یہ جن کہتے ہیں یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے. یہ قرآن ہدایت دینے والی کتاب ہے. اٹ از گائیڈنگ اس، کس طرف لے جا رہا ہے ہم کو؟ الی الرشدی، الا یعنی طرف، رشد یعنی بھلائی کی طرف. ہمیں یہ بھلائی کی طرف لے جا رہا ہے. It is guiding us towards the right path، سیدھے راستے کی طرف لے جا رہا ہے. تو جو کلام، جو کتاب ہمیں سیدھا راستہ دکھا رہی ہو، تو پھر ہم کیا کریں اس کے ساتھ؟ فَآمَنَّا بِهِ، پھر آمنا، پھر ہم ایمان لائے، بھی اس قرآن پر، فوراً، instantaneously they believed in the book of Allah. اور صرف ایمان ہی نہیں لائے، انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی. یہ اناؤنسمنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ بھی کرتے ہیں اناؤنسمنٹ روز اپنے ایمان کی. کہاں کرتے ہیں ہم اپنے ایمان کی اناؤنسمنٹ؟
بتائیے. नमाज में نماز میں کیا کہتے ہیں؟ अशहदु अन्ना ला इलाहा ویری گڈ. اشہد ان لا الہ، اس کو کہتے ہیں گواہی دینا، شہادت. تو جیسے ہم نماز میں گواہی دیتے ہیں، پر ہم کو کتنی بار پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنے دوسرے خیالوں میں لاسٹ ہوتے ہیں. بٹ یہ جن بہت ہی سوچ سمجھ کر سنتے ہی فوراً ایمان لے آئے، گواہی بھی دے دی، اور اپنے ایمان کی اناؤنسمنٹ بھی کر دی. سبحان اللہ. اچھا، صرف ایمان ہی نہیں لائے، اس کے ساتھ انہوں نے کس چیز کو توڑ دیا، کس چیز کو چھوڑ دیا، وہ دیکھ لیتے ہیں. وہ اور لن، ہرگز نہیں، نو شرکا، اور ہرگز نہیں، نو یعنی ہم، پھر کیا بچا اس میں؟ شریک. ہرگز نہیں ہم شرک کریں گے، ہرگز نہیں ہم کسی اور کو کھڑا کریں گے، ملائیں گے. کس کے ساتھ؟ بربنا، ہمارے رب کے ساتھ. ہم کسی اور کو شریک ہرگز نہیں کریں گے. احد، کسی ایک کو بھی نہیں، کسی ایک کو بھی نہیں شریک کریں گے. یعنی ہم آج کیا سمجھ گئے کہ ہمارا رب کیسا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی اور عبادت کے لائق سوائے اللہ کے. اور کیا چیز سمجھ گئے ہم؟ محمد الرسول اللہ. کیا مطلب اس کا؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ بھی آج ہم نے سمجھ لیا. تو اس سے ہمیں کیا بات پتا چلی؟ کہ ہم پڑھ چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے؟ صرف عرب والوں کے لیے؟ صرف صحابہ اکرام کے لیے؟ بتائیے. ہم سب کے لیے. ہم سب میں کون کون شامل ہے؟ آج ہم نے کیا سیکھا؟ انسان، جن، سب کے لیے. انسان اور جن، اور قیامت تک کے لیے. ہم؟ قیامت تک کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم انسانوں کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجے گئے، اور جنات کے لیے بھی. اور صرف عرب والوں کے لیے نہیں، تمام جہان والوں کے لیے وہ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں قیامت تک کے لیے. یہ بات اتنے جلدی کون سمجھ گیا، کون سیکھ گیا؟ جن. اور انہوں نے اپنے ایمان کی گواہی بھی دے دی، اناؤنسمنٹ بھی کر دی. اس سے ہم کو کیا پتا چلا؟ کہ ان کی سپیڈ، ایکچولی ان کی سپیڈ صرف دوڑنے بھاگنے میں ہی نہیں ہے، بلکہ دیکھیں ایمان لانے میں بھی they were so fast, instantaneous. اور ان کا ایمان بہت مضبوط بھی تھا. اور ان کو آگے کی نیکسٹ آیت میں ہم دیکھیں گے، ان کو کسی کی پرواہ نہیں، ان کو کسی کی پرواہ نہیں. چلے الحمدللہ. اچھا، اب یہ ایک اور خاص بات آج ہم سیکھنے والے ہیں. کیا؟ کہ پہلے تو جب تک میں نے بھی یہ صورت نہیں پڑھی تھی اور قرآن نہیں پڑھی تھی، تو میرا بھی تھوڑا جن پر ایمان تھوڑا ڈاماڈول تھا کہ کیا سچ میں جن ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں، آر دے ریئل اور دے آر جسٹ این illusion. بٹ قرآن پڑھنے کے بعد اس بات کا یقین ہو گیا کہ یس، جن ہوتے ہیں. بٹ اس سورہ کو پڑھنے کے بعد بہت سے مسکنسیپشنز کلیئر ہو. اب آپ دیکھیے کہ جن بھی ایمان لائے یا نہ لائے، ہم تو ان کو دیکھ ہی نہیں سکتے. ہم کو کتنا فرق پڑنا چاہیے؟ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ کیوں نازل فرمائی؟ ہمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں یہ پوری سورت کیوں نازل فرمائی، اور یہ کیوں بتایا کہ
جن نے بھی قرآن سنا اور فوراً ایمان لے آئے اور انہوں نے شرک چھوڑ دیا فوراً. صرف ایک دو آیت ہم نے ابھی تک پڑھے. آپ مجھے بتائیے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی. کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ سوریا، چاند آنٹی، کس کا ہاتھ اوپر ہے؟ شائلہ وسیم. باجی وہ بھی سابقون اولین میں سے 6 بجے جن بھی، اس ویری لیے گڈ. شاید سابقون الاولون میں سے ہو گئے. گڈ. سوریا، اور کوئی وجہ؟ باجی مکہ کے مشرک شرک نہیں چھوڑ رہے، اتنا اللہ کے رسول بتا رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ بتانے کے لیے کہ دیکھو انہوں نے ایک ہی بار سنا ایکسیڈنٹلی اور مان گئے وہ. اور بہت اچھے سوریا، ویری گڈ. یہ تو بات بالکل صحیح ہے، لیکن اور کیا وجہ ہے چاند آنٹی؟ یہ ہمارے لیے بھی ایک عبرت ہے کہ قرآن سن کے ہم بھی بدلے، شرک چھوڑ دیں. ویری گڈ. اور کوئی بات؟ دیکھیے اب ہم لوگ سیرت بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں. اتنے بار ہم نے مکہ والوں کا، قریش کی اپوزیشن کے بارے میں بھی پڑھے. تھوڑا سا آپ لوگ اس کو کنیکٹ کیجئے، جوائن دا ڈاٹس کیجئے، دیکھیے اپنا دماغ چلائیے. اور کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ I can give you a few seconds to think about it. Suraya, you were a little closer. باجی اللہ کے رسول کو انکریج موٹیویٹ بھی کرنے کے لیے. Very good. ٹھیک ہے، دیکھیں میں بتا دیتی ہوں آپ کو. اور یہ آیتیں پڑھتے پڑھتے یہ خیال ہمارے دلوں میں آتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے نا کہ یہ مکے کے مشرک اور دشمن کیا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا الزام لگا دیے تھے انہوں نے، بڑے بڑے الزام. نمبر 1، وہ کہتے تھے کہ آپ جھوٹے ہو. پھر خود ہی کہتے تھے کہ انہوں نے آج دن تک کبھی جھوٹ نہیں کہا، تو ہم یہ نہیں بول سکتے کہ یہ جھوٹے ہیں. پھر کوئی کہتا تھا کہ یہ جادوگر، یہ قرآن جادو ہے نا. پھر کہتے تھے کہ جادو تو ایسا نہیں ہوتا ہے. پھر کوئی کہتا تھا کہ یہ شاعری ہے. پھر کہتے تھے کہ شاعری بھی ایسی نہیں ہوتی ہے. خود ہی اپنے آپ کو ریفیوٹ کرتے رہتے. تو فائنلی ان لوگوں نے ایک اندیکھی یعنی ان سین غیب پر یہ بات ڈال دی. کہنے لگے کہ کوئی جن آ کر ان کو یہ قرآن سنا کر جاتا ہے. اینڈ یو ریمبر ولید بن مغیرہ نے بھی فائنلی اسی بات پر ڈیسیجن دیا تھا نا، فائنل ڈیسیجن، کہ ہم یہی کہیں گے سب مل کے کہ کوئی جن آ کر ان کو یہ سب کچھ سکھا کر جاتا ہے یا کوئی جن کا اثر ہے. رائٹ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بات کو بھی ریفیوٹ کر دیا کہ دیکھو کوئی جن آ کر ان کو کیسے سکھا سکتا ہے، کیونکہ جنوں نے ہی تو اس کو ایکسیڈنٹلی سنا اور جن بھی ان پر ایمان لائے اور جنوں نے فوراً شرک چھوڑ دیا اور ان کو اپنا رسول مان لیا، اس کلام کو اللہ کی کتاب مان لیا. اگر جن بھی مان سکتے ہیں تو تم کو کیا ہوا ہے مشرکو. یو انڈرسٹینڈ ناؤ سوریا؟ ملا ہم کو یہ لیسن یا نہیں ملا یہاں پہ؟ خدیجہ کہاں گئی؟ یس. اور باجی انہوں نے کوئی مطلب بہانہ بھی نہیں دیا کہ ہم سوچیں گے، ٹھیک ہے جا کے غور کریں گے، پھر ویری ایمان گڈ، لائیں گے. ویری گڈ. فوراً، وہی تو بات ہے نا کہ ان لوگ کی جو سپیڈ ہے نا، وہ سپیڈ صرف بھاگنے دوڑنے کی نہیں ہے، بلکہ ان کا دماغ بھی اتنی سپیڈ سے چلتا ہے، ان کا ایمان بھی اتنی سپیڈ سے چلتا ہے، ان کی عقل بھی اتنے سپیڈ سے چلتی ہے. سبحان اللہ. اوکے. تو یہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس سے ہدایت مل گئی اور ہم ایمان لے آئے، اور اب ہم ہرگز نہیں کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے. فوراً شرک بھی انہوں نے چھوڑ دیا. اور باجی سبحان اللہ. میں نے سنا ہے کہ مطلب جن بھی جادو کرتے ہیں، تو وہ ابھی لوگ نے اس تو پہ قرآن. مت جاؤ، ابھی اس پہ مت جاؤ، رک جاؤ. ابھی آیتیں آئیں گی، دین ویل ٹاک اباؤٹ اٹ. ہاں، ویل گو آیت بائی آیت ناؤ انشاءاللہ. چلے اب آگے بڑھتے. آیت نمبر 3.
وَأَنَّهُ، اب یہ جنات جو ہے نا یہ بولتے جا رہے ہیں، پہلے تو ایمان لے آئے، پھر شرک بھی انہوں نے چھوڑ دیا، اب وہ آگے اپنی ساری سچائیاں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں کیا کیا کہتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ آیت 3 وہ کہتے ہیں وَأَنَّهُ، اور بے شک، تعالی جد ربنا، ربنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارا رب۔ کیسا ہے ہمارا رب؟ تعالی، بہت بلند، اعلیٰ پڑھتے، اعلیٰ کا مطلب بہت اونچی، بہت اونچا، سب سے اونچا، جدو، جدو بزرگی والا، بڑی شان والا۔ ہم لوگ جدو کہاں پڑھتے پتہ ہے؟ یہ جدو بھی ہم لوگ روز پڑھتے ہیں، ہم لوگ بھی یہی ورڈ سے یوز کرتے، تعالی جد ربنا۔ خدیجہ بولو۔ قرآن میں ثنا ہے، سبحان صدق اللہ، اللہ۔ سنا میں ثنا ویری گڈ، سب کو معلوم ہے۔ ثنا پڑھتے نا ہم لوگ، ثنا پڑھو خدیجہ، نماز میں ہم لوگ ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا نے کہنا ہے نا باجی، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ دیکھو، ہے نا، تو یہی والے ورڈز ہے تعالی جدک، کی بہت ہی اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، جدو کا مطلب ہے سب سے بڑی شان والا، بزرگی والا ہے ہمارا رب، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ تو یہ تھوڑی سی آیتیں سن لی تھی کس نے؟ جنات نے، تھوڑی سی آیتیں سن لی، اور ان لوگ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہمارے رب جیسا تو اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں متخذ، ما یعنی نہیں، متخذ نہیں اس نے بنائی، کس نے؟ ہمارے رب نے، اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی، صاحبتوں، کوئی صاحبہ، یعنی ہمارے رب کی کوئی بیوی صاحبہ نہیں ہے، ہمارے رب کو کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے، کسی بیوی کی ضرورت نہیں ہے، ولا ولدا، اور نہ ہی کسی اولاد، تو نہ ضرورت ہے اور نہ ہمارے رب نے بنایا اپنے لیے کوئی پارٹنر، کوئی اسپاؤس، نہ ہی کوئی اولاد۔ اس سے کیا بات سمجھ آئی؟ کہ ہمارا رب بس ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، کہ کہہ دیجیے اللہ صرف ایک ہے۔ ہم سورہ اخلاص پڑھتے نا، اللہ الصمد، اللہ کیسا ہے؟ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہیں کوئی اللہ کی اولاد، نہ اللہ کسی کی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اور اللہ جیسا، اللہ کے برابر۔ تو یہاں پہ سمجھ آ گیا کہ اتنے جلدی یہ جن سمجھ گئے کہ اللہ کی جیسی نہ کسی کی شان ہے، نہ اتنا اونچا کوئی اور ہے، نہ اس کی کوئی بیوی، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اس کا کوئی پارٹنر، تو پھر کیسے ہم شرک کر سکتے ہیں اللہ کے ساتھ؟ تو ان لوگوں نے فوراً سارے شرک کے دروازے بند کر دیے اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اور اس چیز کو اناؤنس بھی کر دیا، اس چیز کو اناؤنس بھی کر دیا۔ جو ہم روز سورہ اخلاص پڑھتے ہیں انہوں نے فوراً اس چیز کو مان لیا۔ اب دیکھیں کہ ہم انسان اور جن کی سپیڈ ہم کو یہاں سے سمجھ میں آتی ہے کہ نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی انسانوں کو، اپنی قوم کو، کتنے سال؟ نوح علیہ السلام بولو 950 آلموسٹ، تو 950 سال میں رزلٹ کتنا ملا؟ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کتنی کی تھی؟ سورہ نوح میں ہم ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ۔ رات اور دن 24 گھنٹے انہوں نے اللہ کی طرف بلایا، اور انسانوں پہ اثر کتنا ہوتا ہے، کیا سپیڈ ہے انسانوں کی، کہ کچھ ہی لوگ ایمان لائے تھے، اور یہ سپیڈ ہے جن کی
کہ سن لیا فوراً تسلیم کر دیا، فوراً اناؤنس کر دیا، فوراً شرک کو چھوڑ دیا، سارے شرک کے دروازے فوراً بند کر دیے۔ اور کیا کہتے ہیں اب وہ ہمیں بتاتے ہیں یہ جن کہ یہ جو شرک ہے نا، بیوی، اللہ کی بیوی بنانا کسی کو یا اولاد قرار دینا، نعوذ باللہ، یہ ساری آئیڈیاز ہمارے دماغ میں کہاں سے آئی تھی؟ وہ بول رہے یہ جن بتائیں گے ابھی نیکسٹ آیت میں کہ یہ شرک کے دروازے کھلے ہی کہاں سے تھے ہماری زندگی میں۔ تو وہ کہتے ہیں وَأَنَّهُ، آیت 4، اور بے شک کان تھا، یقول کہتا رہتا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے کون کہتا رہتا ہے ایسی ساری باتیں یہ شرک کے بارے میں، سفیہنا، ہمارے بیچ ہمارا ایک بے وقوف۔ سفیہ کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف، سفیہنا ہمارا ایک بے وقوف۔ اور وہ کس کو کہہ رہے پتہ ہے؟ وہ ابلیس کا نام لے رہے یہاں پہ کہ ہمارے بیچ میں ہمارا جو ایک لیڈر ہے نا، جس کی ہم بات مانتے تھے، ہمارا لیڈر ابلیس، اس نے ہم سے کہا ہوا تھا، کیا کہا ہوا تھا؟ اللہ، اللہ کے خلاف، شتتا، جھوٹ، اللہ کے خلاف، اللہ کی شان میں جھوٹ گڑھے ہوئے تھے۔ کس نے؟ ابلیس نے۔ اور اس بے وقوف نے ہم کو یہ ساری جھوٹی باتیں بتائی تھی اللہ کے بارے میں۔ اور آج ان سارے جنہوں نے سن لیا، انہوں نے فوراً غلطی مان لی۔ کس کی غلطی مان لی؟ خود کی بھی غلطی مان لی اور اپنے لیڈر ابلیس کی بھی غلطی مان لی، اور کہا کہ وہ بے وقوف تھا اور اس نے ہم کو بھی بے وقوف بنایا، ہم کو اللہ کے بارے میں سب غلط باتیں بتائی، تو ہم بھی انہی غلط باتوں میں پڑے ہوئے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ ہم بھی سمجھتے تھے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اللہ کی کوئی بیوی ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سمجھا کہ اللہ صرف ایک ہے۔ آج ہم کو یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ تو صرف ایک ہے اور اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ کی جو شان ہے اس مقام پر کوئی اور کسی اور کو ہم کھڑا کر ہی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے فوراً کس کی غلطی کو ایکسپٹ کر لیا، پہچان لیا؟ ابلیس کی باجی۔ یس۔ اب بتاؤ کہ یہ جن اگر اپنے ہی باس کو بے وقوف کہہ دے تو کیا عزت بچ گئی ابلیس کی؟ تو جھوٹے کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے نا، اس جھوٹے کا جھوٹ کبھی بھی نہیں چھپ سکتا، اور وہ جھوٹ سامنے آ کر ہی رہتا ہے، اور جب جھوٹ سامنے آ جائے، اس کا جھوٹ کھل جائے، تو اس کی کیا عزت بچ جاتی؟ نو ریسپیکٹ ایٹ آل۔ کنہیں لوگوں نے اس کو بے وقوف بھی کہہ دیا، اور پھر ویسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ابلیس کی کیا عزت رہ گئی تھی؟ جب اس نے ایک سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، تبھی کیا ابلیس کی کوئی عزت تبھی بھی باقی رہ گئی تھی؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فوراً کیا کر دیا تھا؟ رجیم۔ رجیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایکسپیل باجی۔ لعنت کیا ہوا، کرسڈ، ہے نا؟ اور آپ کو پتہ ہے اس سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکچولی کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان جنوں کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ جن انہوں نے قرآن سن لیا، فوراً سنتے ہی سمجھ گئے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے،
فوراً ایمان لائے، فوراً شرک چھوڑ دیا، فوراً اپنے رب کو بالکل اللہ کی شان کو پہچان لیا، اور سارے شرک کے دروازے اپنے دل و دماغ میں بھی بند کر دیے، زبان سے بھی پروناؤنس کر دیا. پھر فوراً غلطی ڈھونڈی کہ غلطی کہاں ہوئی تھی، یہ ہم تک غلط بات پہنچی کہاں سے. فوراً پہچان گئے کہ ہمارا اپنا لیڈر ہی غلط تھا، اس نے بیوقوف نے ہم کو غلط باتیں بتائی تھی اللہ کی شان میں، آج دن تک ہم کو اندھیرے میں رکھا. اب یہ بات کہ اس بیوقوف نے ہم کو غلط راستہ دکھایا، اندھیرے میں رکھا، اس سے بھی ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ جو پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار کیا فرماتے ہیں کہ شیطان کون ہے؟ انہو لکم عدو مبین. بار بار اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ بے شک شیطان تمہارے لیے کون ہے، کیسا ہے؟ عدو مبین، کھلا دشمن ہے. یہاں پر کتنے جلدی ان کی اپنی ٹیم، اس کے اپنے فالوورز پہچان گئے کہ یہ ہم کو بھٹکانے والا، یہ ایک بھٹکانے والی شے ہے ابلیس. ہی از دا ون who misguides. جن بھی سمجھ گئے کہ وہ بھٹکاتا ہے، غلط راستے پہ لے کے جاتا ہے. پھر ہم انسانوں کو کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں ہم کو اس سے خبردار کرتے ہیں، الرٹ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی باتوں میں نہ آؤ. لیکن ہم نے تو اس کو ہمارے دل و دماغ پر سر پہ چڑھا کے رکھا ہوا ہے، اور اس کی بات زیادہ مانتے ہیں اور قرآن کی بات کم مانتے ہیں، اللہ کی بات کو اگنور کرتے ہیں. استغفر اللہ. تو پھر وہ بھٹکائے گا. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورہ میں جنات کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے غلط کو غلط سمجھے اور اس کو چھوڑ دیے. یہاں سے ایک اور بات سمجھ آتی ہے کہ جن جو ہے دے آر ویری آنےسٹ اینڈ دے آر ویری بریو، موسٹ آف دیم ایکسپٹ ابلیس. ہے نا؟ آنےسٹی کا کیا مطلب ہے؟ کیا کہتے ہیں آنےسٹ کو؟ ایماندار. ایماندار ہے وہ لوگ، دیکھو، اور بہت ہمت والے بھی ہے کہ انہوں نے کیا، یہ آسان ہوتا ہے اپنے لیڈر، اپنے چیف کو بے وقوف کہنا؟ آسان ہوتا ہے؟ بڑی ہمت کا کام ہوتا ہے، کیونکہ ہم انسان تو بہت کیلکولیٹ کرتے ہیں نا. اپنا دماغ جو ہم کو اللہ نے دیا ہے، ہم اس کو بہت استعمال کرتے ہیں کہ اپنے لیڈر کو ہم اگر بے وقوف کہیں گے، اپنے باس کو ہم اگر بے وقوف کہیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ نقصان ہو جائے گا. کہاں کا نقصان؟ سارا دنیا کا نقصان، پیسے کا نقصان، سوسائٹی میں نقصان، اسٹیٹس کا نقصان، باس مجھے نکال دے گا آفس میں سے. تو ہم ایمانداری کی بات نہیں کرتے، پھر وہاں ہم ساری چکنی چپڑی پولیٹیکل اپنا دماغ یوز کرنا شروع کر دیتے اپنے فائدے کے لیے، ڈبل سٹینڈرڈز. تو یہ انسانوں کے اندر منافقت چھپی ہوئی کہ ہم سچے نہیں ہوتے. کسی کے بھی ساتھ سچا نہیں ہو سکتا انسان جب تک کہ وہ خود کے ساتھ سچا نہ ہو اور وہ اللہ کے ساتھ سچا نہ ہو. یہاں سے بات سمجھ آئی کہ جنات کا دماغ بھی ہے، عقل بھی ہے، سمجھ بھی ہے، اور وہ ایماندار بھی ہے. اوکے، ہماری 4 آیتیں ہو چکی ہے. یہاں پر ہم رکنے سے پہلے، کیونکہ آج جنات کی خوب باتیں ہوئی ہے، تو ہر کلاس میں ہم یہ کریں گے کہ بائی دی اینڈ آف دی کلاس ہم کچھ دعائیں بھی سیکھ لیں گے ہر کلاس میں انشاءاللہ، جو سنت سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات، شیطان اور بری نظر سے حفاظت کے لیے
اپنے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما پر یہ دعا پڑھ کر پھونک دیتے، دم کر دیتے۔ یہ دعا ہے صحیح بخاری کی روایت، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں، بکلمات اللہ اللہ کے کلمات کے، تامتی excuse me، من کل شیطان وہامتی کہ اللہ تو حفاظت میں لے لے ہر شیطان سے اور ہر جن سے اور ہر بری نظر سے۔ تو ہر شیطان، ہر جن، اور تامہ کا مطلب پوائزنس پیسٹس بھی ہوتا ہے، چاہے پھر وہ ہمارے سانپ ہو، بچھو ہو، یا پھر جرمز ہو جو ہم پڑھ رہے تھے، وائرسز ہو یا بیکٹیریاز ہو، تو ہر اس چیز کے شر سے کہ جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہو، یہاں تک کہ کسی کی بری نظر سے بھی۔ تو یہ بہت بہترین دعا ہے۔ اسی دعا کو ابراہیم علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے جب اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے، ان پر پڑھ کے دم کر دیا کرتے تھے، اور اسحاق علیہ السلام پر وہ اس طرح پڑھتے، اعیذکما بکلمات اللہ، اور اس دعا کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان اور جنات اور ہر برائی کے شر سے اور لوگوں کی بری نظر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔